أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سورہ قصص ہے. قصص کا معنی بھی قصہ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں، اور اس صورت کے اندر جہاں پر اور مختلف واقعات ہیں تو وہیں پر جو سب سے تفصیلی واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے، اور کہیں پر تھوڑا حصہ، کہیں پر زیادہ حصہ، اور کہیں پر ان کا فرعون کے ساتھ جو مقابلہ ہوا وہ ذکر کیا. لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا بچپن اور کیسے وہ فرعون کے دربار کے اندر پلے بڑھے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نبوت سے سرفراز کیا، یہ سارا واقعہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ تفصیلی طور پر موجود ہے. اور اسی طرح جو کفار مکہ کے جو مختلف شبہات تھے ان کا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ تفصیلی جواب دیا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی وہ سنتے آ رہے تھے، تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس واقعے کو جو ہے وہ تفصیلی طور پر بیان کروایا گیا، تاکہ یہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ساری جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے زمانوں کی پچھلے واقعات جو بتائے جا رہے ہیں تو اس سے ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کلام جو ہے وہ نازل کرتا ہے. طاسیم میم یہ حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. یہ جو آیات آپ کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں یہ واضح اور روشن کتاب، ایسی کتاب کہ جس میں کسی بھی ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. لا ریب فی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ نازل کردہ ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون ہم بیان کرتے ہیں آپ پر موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ بالحق حق کے ساتھ لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. یعنی واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو واقعہ ہے اور اس کی جو اصل حقیقت بالحق سے مراد کی اصل جو حقیقت ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر جو باتیں مشہور تھی، لیکن جو اصل حقیقت ہے اللہ نے کہا کہ ہم وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور اس کو ماننے والے کون لوگ ہوں گے کہ یؤمنون جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کے احکامات پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کے کلام پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض بے شک فرعون زمین میں جو ہے وہ سرکشی کرتا تھا، سرکش تھا، اللہ کا نافرمان تھا، باغی تھا، اور اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ اور
اس نے جو ہے وہ لوگوں کو گروہوں میں جو ہے وہ تقسیم کر رکھا تھا، یستضعف طائفة منہم، اور ان میں سے ایک گروہ کو جو ہے وہ دبا کر رکھا تھا، یذبح ابناءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ انہو کان من المفسدین، بے شک وہ بڑا فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ کہ فرعون کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کے دو، یعنی جو اس کی قوم تھی اس میں دو اس نے حصے، دو طبقے جو ہے وہ تقسیم کیے ہوئے تھے۔ ایک عام عوام تھی جس میں بنی اسرائیل بھی جو ہے وہ شامل تھے، کہ جن کے اوپر جو ہے وہ صبح شام ظلم و ستم ہوتا تھا، کہ جن پر جو ہے وہ جب ان کو سخت سے سخت سزائیں بھی دی جاتی، ان پر ظلم و ستم بھی کیا جاتا تھا۔ اور دوسرا وہ گروہ تھا کہ جو حاکم طبقہ تھا، یعنی جو اس کے ساتھ جو لوگ تھے، فرعون کے جو ساتھ تھے، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ اختیار کرتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے ایک گروہ کو دبا کر رکھا ہوا تھا، اور مزید وہ کیا کرتا تھا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ وہ ان کے بیٹوں کو، یعنی جو اولاد نرینہ تھی، ان کو جو ہے وہ ذبح کر دیتا، ان کو قتل کر دیتا، اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیتا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم جو ہے وہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور کر دیے گئے، جن کو دبا کر رکھا گیا تھا، یعنی وہی بنی اسرائیل کے لوگ۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم بنائے ان کو امام۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو وارث بنا دیں زمین کا۔ مراد یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم نے ارادہ کیا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کا جو ظلم و ستم ہے، اس کی سرکشی بغاوت دیکھی، تو پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ جو لوگ دبائے ہوئے ہیں، جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کو جو ہے وہ زمین کے اندر ان کو جو ہے وہ وارث بنایا جائے، اور ان کو لوگوں کا رہنمائی کے لیے، پیشوائی کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا جائے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ان کو حکومت دی زمین کے اندر، یعنی جیسا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جو باقی قوم تھی، ان کو بھی باقاعدہ جو ہے وہ حکومت جو وہ اس کا اختیار دیا گیا، اور فرعون اور اس کا جو لشکر تھا، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھائیں فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اس چیز سے کہ جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر غلبہ عطا کیا، اور فرعون اور حامان، یہ اس کا ایک وزیر تھا، اس کا جو وہ نام ذکر ہے، اور جو ان کے لشکر ہیں وہ ڈرتے کس چیز سے تھے۔ اس میں جو مختلف واقعات کے اندر، تفاسیر کے اندر جو چیزیں آئی ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے فرعون اور اس کی قوم کو یہ ڈر تھا کہ ان کی آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو لہٰذا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ غلبہ پا لیں، اس لیے وہ اس نے جو ہے وہ ان کے جو بیٹے تھے ان کو جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور دوسرا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ فرعون نے جو وہ خواب دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ جو ہے وہ ساری اس کی سلطنت کو جو ہے وہ ختم کر دے گا، اور پھر اس نے جو ہے وہ حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل کے اندر، اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ہم فرعون اور اس کے لشکروں کو دکھا دیں کہ جس چیز کو وہ روکنے والے ہیں، جس چیز سے وہ ڈر رہے ہیں، جس چیز کا ان کو خطرہ ہے، ہم وہی کام جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ کروائیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر بالآخر وہی کام ہوا کہ جو بنی اسرائیل کے اندر وہ چن چن کر بچے جو ہے وہ قتل کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کے جو ہے وہ محل کے اندر پرورش کروائی، اور انہیں سے جو ہے وہ پرورش کروائی۔ تو اس لیے اس بات کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے،
جو چاہے ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، لیکن اللہ جس بات کا فیصلہ کر لے تو اس بات کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ وہ فرعون کے جس نے تقریباً 30-40 ہزار بچوں کو قتل کروایا تھا، اور پھر بالآخر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی اللہ نے اسی کے محل کے اندر کروائی، اور اس کو یہ بتا دیا کہ اللہ کے کنٹرول اور اختیار کے اندر جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ تو اس واقعے کے اندر بھی ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا مالک ہے، وہی ہر چیز پر کنٹرول رکھنے والا ہے، لہذا اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے وہ کمزور بھی ہوں، کم بھی ہوں، لیکن جب اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا